شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تسبیح میری امت کو بتا دو، جب کوئی غم، مصیبت یا پریشانی آئے، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ پڑھ لیا کرو۔ ناظرین کرام، اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا شک دل میں نہیں رکھتے کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں، پتہ نہیں یہ چیز مجھے ملے گی یا نہیں، پتہ نہیں یہ کام ممکن ہوگا یا نہیں۔ یہ سارے خدشات تو ہماری ذات کے ہیں، اللہ کی ذات تو اس سے کئی زیادہ وسیع ہے۔ وہ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے دل بدل سکتا ہے، وہ جب چاہے لا حاصل چیز سے نواز سکتا ہے، وہ جب چاہے نصیبوں کو کھول سکتا ہے۔ اللہ وہ سب کر سکتا ہے جو ہم نہیں کر سکتے، تو جس کی ذات لامحدود ہے اس سے محدود دعائیں کیسی؟ اپنے اعمال دیکھ کر نہیں، اس کی شان دیکھ کر مانگو جس نے تمہیں بنایا ہے، اس سے بہتر تمہیں کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا۔ اور یاد رکھو کہ کائنات میں ایسا کچھ نہیں جو ہمارا رب نہیں کر سکتا، کائنات میں ایسا کوئی زخم نہیں جسے اللہ بھر نہیں سکتا، اسی کی کائنات ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ پاک ہے وہ اللہ جس کی بادشاہت ہمیشہ سے زمین و آسمان پر قائم ہے، اسی کے لیے اعلیٰ صفات اور بلندی اور پاکیزگی ہے۔ وہ ہر عیب سے پاک اور تمام قسم کی خوبیوں کا مالک ہے۔ جس طرح ساتوں آسمان اس کے اختیار و قدرت میں ہیں، ان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے، اسی طرح ساتوں زمین پر بھی اسی کی بادشاہت قائم ہے۔ بظاہر زمین پر ہمیں انسانوں میں بھی ملکوں کے بادشاہ اور حاکم نظر آتے ہیں، مگر وہ سب وقتی بادشاہ ہیں۔ حقیقی بادشاہ تو زمین و آسمان کا خالق اللہ رب العالمین ہی ہے۔ وہی خالق کائنات زمین پر جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، یہ آیت بتلاتی ہے کہ لوگوں کی بادشاہت زائل ہونے والی ہے۔ آج کسی کو اللہ بادشاہ ہونے کا موقع دیتا ہے تو کل اس کی جگہ کسی اور کو مقرر کر دیتا ہے، جبکہ خود ہمیشہ سے بادشاہ ہے اور ہمیشہ بادشاہ رہے گا۔ وہ زمین و آسمان میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اور اپنی تدبیر سے سارے جہان کا نظام چلاتا ہے۔ تواریخ اور مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے کہ جب سے دنیا بنی اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا انسان نہیں گزرا جو از آدم تائیں بادشاہ بنا بیٹھا ہو، اس کی بادشاہت ختم نہ ہوئی ہو۔ بہت بڑی سچائی یہ ہے کہ انسان کی زندگی محدود ہے، وہ اپنے حصے کی دنیا کاٹ کر اللہ کے حکم سے مر جاتا ہے، اور موت کی وجہ سے پھر انسان کا دنیاوی رشتہ کٹ جاتا ہے۔ وہ بادشاہ رہا ہو تو اس کی بادشاہت ختم، زمین و جائیداد کا مالک رہا ہو تو اس کی ملکیت ختم، بلکہ مال اور منال کے ساتھ تمام انسانوں کے ساتھ بھی اس کا رشتہ منقطع ہو جاتا ہے۔ بھلا اس حقیقت کا انسان دنیا کا حقیقی بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ کے لیے ملک یعنی بادشاہت اور مالک، ملک، ملیک، بادشاہ کے معنی میں آیا ہے۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے چند آیات پیش کرتا ہوں جن میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کا بادشاہ وہی ہے۔ فرمان الہی ہے، کیا تجھے علم نہیں کہ زمین اور آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں۔ اسی طرح اللہ ایک دوسری جگہ فرماتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور فرمان باری تعالی ہے کہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسی طرح ایک اور آیت کا ترجمہ ہے کہ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، فرعون لوگوں سے کہتا تھا، الیس لی ملک مصر، کیا مصر پر میری بادشاہت نہیں ہے؟ ذرا سوچئے، کیا مصر پر آج بھی فرعون کی بادشاہت قائم ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی اللہ نے فرعون کو ڈبو کر موت دے دی اور اس کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک مصر پر نہ جانے کتنے ہی لوگوں کی حکومت آئی اور گئی، لوگ آتے رہے جاتے رہے، کسی کی بادشاہت ہمیشہ نہیں چلی اور نہ ہی چل سکتی ہے۔ کہاں گئے نمرود اور شداد، حامان، سب دنیا سے مٹ گئے۔
اللہ کا فرمان ہے، یعنی فرما روائی صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے بادشاہوں کو آسمان پر بادشاہت کرنے کا اختیار نہیں دیتا، ان کو زمین پر ہی محدود سا اختیار دیتا ہے، اور اختیار کی مدت بھی محدود رکھتا ہے، یعنی چند دنوں کے لیے معمولی سا اختیار دیا جاتا ہے۔ زمین کے بادشاہ چلتی ہوا، برستے پانی، گرجتی بجلی اور رونما ہونے والے زلزلہ اور طوفان کو روک نہیں سکتے، کیونکہ ان سب چیزوں پر بادشاہت اللہ کی ہے۔ اللہ ہی آدم علیہ السلام کے زمانے میں بارش برساتا تھا، آفتاب کو طلوع و غروب کرتا تھا، رات دن کو لاتا تھا، زندگی اور موت دیتا تھا، اور آج بھی وہی بارش لاتا ہے۔ آج بھی سورج طلوع اور غروب وہی کرتا ہے، دن رات کو وہی لاتا ہے، اور زندگی اور موت آج بھی وہی دیتا ہے۔ اس لیے تو وہی دنیا کا حقیقی بادشاہ ہے۔ زمین و آسمان کے سارے خزانے بھی اسی کے ہیں۔ انسان کی نہ زمین اپنی ہے، نہ سونا چاندی اپنے ہیں، حتیٰ کہ اس کا اپنا جسم اور بدن بھی نہیں ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ کی بادشاہت پر ایمان پختہ کریں۔ انسان کا پورا جسم اللہ کا دیا ہوا ہے، پھر اس جسم کے تمام عضو اور تمام حرکات و سکنات پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ آنکھوں سے دیکھنے پر اللہ کی بادشاہت ہے، کانوں سے سننے پر اللہ کی بادشاہت ہے، ناک سے سونگھنے اور سانس لینے پر اللہ کی بادشاہت ہے، ہاتھ اور پیر سے حرکت کرنے، دل و دماغ سے سوچنے اور سونے جاگنے، تمام چیزوں پر اللہ کی بادشاہت ہے۔ انسان بادشاہ کیا مجبور محض ہے، اس کو ہر لمحہ اپنے خالق اور مالک کی مہربانی چاہیے، ورنہ اس کے جسم کا کوئی کل پرزہ کسی کام کا نہیں۔ اللہ چند لمحوں کے لیے آنکھوں سے بصارت چھین لے تو انسان اندھا ہو جائے، کانوں سے سماعت لے لے تو انسان بہرا ہو جائے، دل و دماغ سے سوچ اور فکر سلب کر لے تو انسان پاگل ہو جائے، اور جسم سے روح نکال لے تو مردہ قرار پائے۔ پاک ہے وہ پروردگار جو ہمیں گوناگون نعمتوں سے نوازتا ہے، مگر کم ہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور اس کا کہا مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ اور حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے آدمی اور جنات سب ایک میدان میں کھڑے ہوں، پھر مجھ سے مانگنا شروع کریں اور میں ہر ایک کو جو مانگے سو دوں، تب بھی میرے پاس جو کچھ ہے وہ کم نہ ہوگا، مگر اتنا جیسے دریا میں سوئی ڈبو کر نکال لو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، اور جتنا چاہے کسی کو دے، اس کے خزانے میں کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ پھر بھی مسلمانوں کی اکثریت غیر اللہ سے مانگتی ہے، ایسے میں اللہ کا عذاب ان پر نہیں آئے گا؟ آج اللہ بادشاہ ہے، ساتھ ہی انسانوں کو اچھائی اور برائی کرنے کی مہلت بھی دے رکھی ہے۔ کل آخرت میں بھی جب بادشاہ ہوگا تب اس کی طرف سے کوئی مہلت نہیں ہوگی۔ نیکی کا بدلہ اچھا اور ظلم کا بدلہ برا ہوگا۔ غرض دنیا میں انسان نے جو کچھ کیا ہوگا، قیامت کے دن کا بادشاہ قیامت میں ذرے ذرے کا حساب لے گا، اور اللہ پوچھے گا آج کس کی بادشاہت ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے دور میں ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ جس کو دیکھیں کوئی نہ کوئی پریشانی، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی نہ کوئی غم اسے لگا ہوا ہے، اور حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے اپنی پریشانی بھی شیئر نہیں کر سکتا۔ کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، یعنی کسی نہ کسی پریشانی میں انسان ضرور مبتلا ہے۔ تو ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ناظرین، ہمیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے اسے اپنا لینا چاہیے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، حالات اتنے نازک ہو چکے ہیں کہ اللہ سے اتنی دوری اختیار ہو چکی ہے کہ انسان خود پریشان ہو گیا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کچھ نہیں ہو رہا، صرف قیامت کی نشانیاں ہیں، اور قیامت بہت ہی نزدیک ہے، بہت ہی جلد آنے والی ہے۔ جس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مشاہدے کی نعمت سے نوازا ہے۔ جب ایک ذہین انسان کسی خوبصورت عمارت کو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اس کے بنانے والے اور اس کے بنانے کے مقصد کی طرف مبذول ہو جاتی ہے۔ چنانچہ کسی بڑے پارک، ہاسپٹل یا خوبصورت اسکول کو دیکھ کر اس کو بنانے والے انجینئر اور معمار کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ انہیں بنانے کا مقصد بھی سمجھ آ جاتا ہے۔
ایک بڑے پارک بنانے کا مقصد ورزش اور تفریح کا موقع فراہم کرنا، ایک اسپتال کے بنانے کا مقصد علاج معالجے کی سہولیات کو پہنچانا، جبکہ کسی اسکول یا کالج کے قیام کا مقصد لوگوں کی تعلیمی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ یہ تأسف کا مقام ہے کہ وہی انسان جو اپنے گرد و پیش میں موجود اشیاء کی بناوٹ اور ان کے بننے کے مقاصد پر غور و فکر کرتا رہتا ہے، کائنات کے اس اسرار و رموز پر غور کرنے کی چنداں کوشش نہیں کرتا، حالانکہ اس کو زمین و آسمان کی تخلیق پر بھی غور کر کے اپنے خالق اور تخلیق کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس حوالے سے قرآن مجید میں متعدد آیات کا نزول فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندروں میں چلتی ہیں، وہ چیزیں لے کر جو نفع دیتی ہیں لوگوں کو، اور اس میں جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ بنجر ہونے کے بعد، اور پھیلا دی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق، اور ہواؤں کی گردش اور تابع فرما بادل میں جو درمیان ہے آسمان اور زمین کے، ان سب میں یقیناً نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور جگہ انسانوں کی توجہ اپنی تخلیق کردہ مختلف چیزوں کی طرف مبذول کروائی۔ ارشاد باری تعالی ہے، تو کیا وہ نہیں دیکھتے اونٹوں کی طرف کہ کیسے وہ پیدا کیے گئے، اور آسمان کی طرف کہ وہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کی طرف کہ وہ کیسے گاڑے گئے، اور زمین کی طرف کہ وہ کیسے بچھائی گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم سواری کرو ان پر، اور زینت کے لیے، اور وہ پیدا کرتا ہے ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ ایک اور جگہ فرمان باری تعالی ہے، وہی ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی تمہارے لیے اس سے کچھ پینا ہے، اور اسی سے پودے ہیں کہ اس میں تم چراتے ہو، وہ اگاتا ہے تمہارے لیے اس کے ذریعے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، بے شک اس میں یقیناً نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر دیا تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے مسخر ہیں اس کے حکم سے، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور جو کچھ اس نے پھیلا دیا ہے تمہارے لیے زمین میں کہ مختلف ہیں اس کے رنگ، بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے خشکی پر موجود اپنی نشانیوں کے ساتھ ساتھ سمندروں میں موجود اپنی نشانیوں کی طرف بھی توجہ مبذول فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو تاکہ تم کھاؤ اس سے تازہ گوشت، اور تم نکالو اس سے سامان زینت کہ تم پہنتے ہو انہیں، اور تو دیکھتا ہے کشتیوں کو پانی چیرتی چلی جانے والی ہیں اس میں، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم شکر کرو اس کی نعمتوں کا۔ ناظرین، زمین کے توازن برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا کیا اور اس میں نہروں اور راستوں کو بنایا تاکہ انسان زمین پر بآسانی سفر بھی کر سکے اور اپنی آبپاشی کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اس نے گاڑ دیے زمین میں پہاڑ کہ وہ ہلا نہ دے تم کو، اور نہریں اور راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور راستے میں نشانات بنائے، اور ستاروں سے وہ لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر کرتا ہے تو اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ اس کی پیدائش کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی بندگی کرنا اور دنیاوی اور اخروی کامیابیوں کو اس انداز میں حاصل کرنا ہے کہ وہ آگ کے عذاب سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ کائنات کے اسرار و رموز پر غور نہ کرنا، اپنے مقصد تخلیق کو نہ سمجھنا، اور اپنی زندگی کو فقط دنیا کی زیب و زینت میں محو ہو کر گزار دینا در حقیقت ناکامی کا راستہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ خالق کائنات کی نشانیوں پر غور و خوض کرنے کے بعد اپنے خالق کی معرفت کو بھی حاصل کرے اور اخروی کامیابیوں کے حصول کے لیے بھی اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر لے۔ جس نے بھی ایسا کیا وہ حقیقی معنوں میں کامیاب اور کامران ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں کامیاب اور سربلند فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ناکامیوں اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ایک تسبیح بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔
مصیبت کو، غم کو، جس طرح کے بھی آپ کے مشکل حالات ہوں گے، ان مشکل حالات میں یہ دعا آپ کو ایسا اثر دکھائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی انشاءاللہ بفضل خدا ختم ہو جائے گی۔ آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم ہے کہ جس نے بھی اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، اللہ اس کے غموں کو بھی دور فرمائے گا۔ آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ جس نے اس دعا کو دوسروں تک پہنچایا، پہنچانے سے ہی اللہ پاک اس کے غموں کو دور فرما دے گا۔ تو پھر سوچئے کہ اس کے پڑھنے سے اللہ پاک آپ کے لیے کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ ناظرین، یہ تسبیح امت کے لیے ایک تحفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پریشانی ہو، غم میں مبتلا ہو، مصیبت میں مبتلا ہو، آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو، کوئی بات پوری نہ ہو رہی ہو، تو آپ نے اس دعا کو پڑھ لینا ہے کہ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں۔ محترم ناظرین، آپ نے کسی بھی وقت اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ دعا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں سے ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، رزق کی تنگی ہے، مالی حالات مشکل ہیں، قرض سے نجات حاصل کرنی ہے، یا رشتوں کی بندش ہے، الغرض کوئی بھی معاملہ ہے، تو آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کرنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ اور وہ دعا یہ ہے: اللہم یا فارج الہم ویا کاشف الغم فرج ہمی ویسر امری وارحم ضعفی وقلت حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، غموں کو دور کرنے والے، تکلیفوں کے بادلوں کو دور کرنے والے، میرے غم کو مجھ سے دور کر دے، میرے معاملے کو آسان کر دے، اور میری کمزوری پر اور میرے وسائل اور کوشش کی کمی پر رحم فرما، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق عطا فرما جہاں سے میں گمان بھی نہ کر سکوں، اے رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ اپنے پیارے آقا سے محبت کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، تو آج کی یہ دعا پورے یقین کے ساتھ کسی بھی مشکل میں، پریشانی میں اسے پڑھ لیں، اور پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ دعا بہت ہی زیادہ فضیلت والی دعا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا کوئی بھی کام اٹکا نہیں رہے گا، آپ کی ہر بات پوری ہوگی، ہر مقصد میں کامیابی ملے گی، ہر پریشانی ختم ہوگی۔ اپنے تمام دوستوں، بھائیوں، بہنوں کے ساتھ بھی اسے لازمی شیئر کریں، اور اسے ہر مشکل وقت میں پڑھتے رہیں تاکہ حالات پر قابو پایا جا سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنی دعاؤں میں اپنے بھائی کو بھی یاد رکھیے گا، اور آخر میں اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کرتے جائیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔